افغانستان ابھی تک جنگ اور جنگ بندی کے درمیان اٹکا ہوا ہے، لیکن ایک ایسی پیش رفت سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کا خصوصی مفاد ہے۔ اس پیش رفت سے پاکستان میں پائیدار امن کی امید جاگی ہے، کیونکہ افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان سے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اب پاکستان میں کارروائیاں بند کر دی جائیں۔ امریکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ نے پاکستانی شکایات پر 3 رکنی کمیشن بنا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کمیشن نے ٹی ٹی پی کو خبردار کیا ہے کہ وہ پاکستان سے معاملات حل کریں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے اراکین عام معافی کے بدلے ہتھیار ڈالیں اور پاکستان چلے جائیں۔ اراکین کی جانب سے انتقامی کارروائیوں اور مظالم کی تحقیقات کرائیں گے۔ دیکھیں، پاکستان میں سے ٹی ٹی پی کے فقیر محمد اور کچھ لوگوں کو وہاں سے رہائی ملی ہے، لیکن حکومت پاکستان کا پورا رابطہ ہے اور وہاں کی متعلقہ قوتوں کو کہا گیا ہے جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی، افغانستان کی موجودہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی صورت میں بھی ٹی ٹی پی کو استعمال کرنے کی ضرورت۔ افغان قیادت بھارت کے عزائم کو بھی سمجھ چکی ہے اور اسے اپنی حد میں رہنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار نے کہا ہے کہ بھارت افغانستان کے مستقبل پر بیانات جاری کرنے کی بجائے اپنے اندرونی مسائل پر توجہ۔ دوسری جانب کابل پر طالبان کا قبضہ ہونے کے باوجود بھی حکومت اور نظام حکومت کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ملا عبدالغنی برادر افغان دارالحکومت کابل میں موجود ہیں۔ امکان یہی ہے کہ 31 اگست تک یعنی امریکی فوج کے حتمی انخلاء تک طالبان اپنی حکومت کا اعلان نہیں کریں گے۔ البتہ کچھ اہم اداروں کے سربراہان کی تقرری شروع کر دی گئی ہے۔ حاجی محمد ادریس کو ملک کے سرکاری بینک کا قائم مقام گورنر تعینات کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خواہش ظاہر کی ہے کہ افغانستان میں جو بھی حکومت بنائی جائے وہ اجتماعیت کی حامل ہو۔ فیصلہ تو افغانوں نے کرنا ہے اور مجھ سے کرنا ہے۔ آپس میں ان کی گفت و شنید ہو رہی ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس گفتگو کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور ایک ایسا ڈھانچہ مرتب کیا جائے، ایک مستقبل پرامن حل کی طرف افغانستان آگے بڑھ سکے۔ افغانستان کا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جو ابھی تک طالبان فتح نہیں کر سکے۔ یہ علاقہ ہے افغانستان کا صوبہ پنجشیر، جہاں قومی مزاحمتی فرنٹ طالبان کے خلاف صف آ رہا ہے۔ اس فرنٹ کی سربراہی احمد شاہ مسعود کے 32 سالہ بیٹے احمد مسعود کے ہاتھ میں ہے اور اشرف غنی دور کے نائب صدر امراللہ صالح نے بھی پنجشیر میں ہی پناہ لی ہے۔ طالبان نے احمد مسعود کو پنجشیر کا کنٹرول حوالے کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے، جو احمد مسعود نے مسترد کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سوویت یونین کا مقابلہ کیا، اب ہم طالبان کا مقابلہ کریں گے۔ احمد مسعود نے مفاہمت کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن اور سیکیورٹی کی شرط پر طالبان کو اپنے والد کا قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ علاقہ ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ امریکہ نے بھی افغانستان سے انخلاء کے لیے 31 اگست کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، لیکن اب اسے بھی معاملات اپنے ہاتھ سے پھسلتے نظر آ رہے ہیں اور عندیہ دیا جا رہا ہے کہ شاید انخلاء کی مقررہ تاریخ آگے بڑھا دی جائے۔ بی بی سی کے مطابق مغربی ممالک کو یہ فکر بھی ہے کہ وہ امریکی انخلاء کی ڈیڈ لائن تک اپنے شہریوں اور اتحادیوں کو افغانستان سے نہیں نکال پائیں گے۔ دوسری جانب طالبان کہہ رہے ہیں کہ اگر مقررہ تاریخ تک غیر ملکی افواج افغانستان سے نہ نکلیں تو یہ خلاف ورزی ہوگی اور اس کا رد عمل آئے گا۔ اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں افغان اور غیر ملکی شہری افغانستان سے فرار ہونے کے لیے کابل ایئرپورٹ پر جمع ہیں اور وہاں افراتفری برقرار ہے۔ گزشتہ روز بھی بھگدڑ کے نتیجے میں 9 افغان باشندے جاں بحق ہوئے۔ آج بھی ایک ہلاکت کی اطلاع ہے۔ طالبان اس افراتفری کا الزام امریکہ پر دھرتے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایئرپورٹ کی صورتحال پر قابو پانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ تمام پیش رفت اہم ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس وقت افغان قیادت نے تحریک طالبان پاکستان کو اپنی کارروائیاں بند کرنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب، اور تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گی پاکستانی صحافی ہیں جو کہ اس وقت افغانستان کابل میں موجود ہیں، سمیرہ خان صاحبہ، ان کو ہم کابل سے لائیو لیں گے۔ علی محمد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی طرف آؤں گا کہ جو ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کو ایک تو روک دیا گیا، دوسرا یہ ایک کمیٹی بنائی ہے، ہیبت اللہ صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی پروب کرے گی کہ کیا ابھی بھی تحریک طالبان پاکستان میں کارروائیاں کر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان بھی مذاکرات کی میز پر آئے گا ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ سر، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں علی حیدر بھائی،
چونکہ میرا تعلق اسی علاقے سے ہے، خیبر پختونخوا سے، اور ہمارے علاقے نے بڑا سفر کیا، میرے تو اپنے حلقے نے سفر کیا ہے، میرے اپنے بیچ میٹ جو ہیں وہ میرے وکیل بھائی تھے، وہ شہید ہوئے۔ الیاس ثانی صاحب میرے استاد محترم جناب عبداللہ جان ثانی صاحب کے برخوردار تھے، ایک بڑے معناز وکیل تھے۔ مردان کوٹس کے اٹیک کی بات کر رہا ہوں، مردان میں ہمارے نادرا پہ اٹیکس ہوئے۔ میرے اپنے حلقے میں ایک دفعہ 2013 میں اٹیک ہوا جس میں 45 بندہ شہید ہوا، ہمارے ایک MP بھی اس میں فوت ہوئے۔ تو ہم نے تو سب نے بڑا سفر کیا ہے۔ تو لیکن اس 20 سال کی جو جدوجہد ہے افغان قوم کی اپنے ملک کو آزاد کرانے کی، اس میں ایک ریکارڈ ہے افغان طالبان کا کہ نہ کبھی ان کی طرف سے کوئی بیان پاکستان کے خلاف آیا، حالانکہ بڑے بڑے مشکل وقت آئے ان پہ، اور ڈرون اٹیکس اور وہ ساری چیزیں یاد کریں، اور نہ کبھی انہوں نے پاکستان میں کبھی کوئی پتہ توڑا۔ تو ہمیں تو امید تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہماری امید جو ہے اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہے کہ جب سب سے پہلے ان کے میرے خیال میں سہیل شاہین صاحب نے شاید بات کی تھی کہ افغان سرزمین جو ہے کسی بھی ہمسائے کے خلاف یوز نہیں ہوگی، اور ہمارے خلاف اشرف غنی صاحب کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ اب چلے گئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن ان کی موجودگی میں NDS نے صحیح بالکل ہندوستان کا ایک دہشت گردی کا اڈا صاحب بنا دیا تھا۔ بدقسمتی سے میں نہایت افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف جو اٹیکس ہوئے، جو ہمارے بچوں کے، ہمارے مدرسے، اسکول، یعنی کہ میں زندگی میں علی حیدر بھائی والد صاحب کی وفات میں خود جنازہ پڑھایا ہوں، خود ان کو میں نے نہلایا، وہ بیمار تھے، فوت ہوئے۔ اس اپنے والد کی وفات پہ اتنا نہیں رویا جتنا آرمی پبلک اسکول کا جو ہمارا علی حیدر بھائی واقعہ ہوا، آپ اور ہم سب پوری قوم اس پہ روئی 16 دسمبر، اور ہمیں باقاعدہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا دھمکی دی گئی ہندوستان کی طرف سے کہ آپ کو 16 دسمبر کو تکلیف پہنچائیں گے، پاکستان کو تکلیف پہنچائیں گے، اجیت دوال وغیرہ کی جو دہشت گردوں کی ٹیم ادھر بیٹھی ہے۔ تو اتنا ہم نے سفر کیا ہے، تو یہ جو اب ڈیولپمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں سب اس کو خوشائن قرار دیتے ہیں، اور یہ ان باتوں کا ایک ثمرہ بھی ہے جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی قومی اسمبلی میں کہ ہماری سرزمین جو ہے کسی کے خلاف یوز نہیں ہوگی، ہم امن میں تو ساتھی بن سکتے ہیں، جنگ میں کبھی بھی نہیں، افغان ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں صرف ایک ہے، پرانا کانسیپٹ نہیں، نیا کانسیپٹ ہمارا یہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، یہی ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، کوئی ہمارے ادھر فیورٹس نہیں ہے جو ادھر آپس میں بیٹھ کے وہ حکومت بنائیں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کا کردار، اس میں کیا یہ خبریں درست ہیں علی محمد خان صاحب کہ پاکستان تحریک طالبان سے مذاکرات کرے گا، اور کہیں نہ کہیں پریشر جو ہے وہ افغان طالبان کا بھی بلڈ ہوا ہے جو کہ کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کرنے دیں گے افغانستان کے سرزمین کو استعمال کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو علی حیدر بھائی سب کو بڑا یہ ایسے کلیئر ہونا چاہیے جیسے روز روشن کی طرح ہو کہ افغان طالبان اور جو TTP ہے، جو دہشت گرد ایک تنظیم ہے جو رو NDS کے پیسوں پہ پلتی تھی، ان میں اتنا فرق ہے جتنا صبح اور شام میں ہوتا ہے کہ افغان طالبان نے کبھی پاکستان کا پتہ نہیں توڑا، اور TTP نے پاکستان میں کیا۔ جی، تو یہ بالکل کلیئر ہو کہ طالبان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو افغان طالبان جو کبھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ TTP کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں یہ بہت سیریس ایک معاملہ ہے، میرے پاس اس میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، کابینہ کی کل میٹنگ ہے، مے بی اس کے بعد ہم بہتر پوزیشن میں بات کر سکیں، لیکن اس میں جو ہارڈ کور کرمنلز ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی ان سے اگر بات کیسے ہوگی، لیکن اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بڑی کرمنل ایکٹیویٹیز میں اگر انوالو نہیں ہیں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جو ان کے مین لیڈرز ہیں وہ تو دیکھیں دہشت گردی میں بڑے لیول پہ انوالو رہے ہیں، لیکن میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب کو بڑی امید ہے کہ ایک امن کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ افغان طالبان کے کہنے پہ، اور اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں تو کیا ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم APS کو کیسے بھول جائیں، اگر وہ سرنڈر کر بھی دیں تو ہم APS کو کیسے بھول سکتے ہیں، ہم ان 80,000 جانوں کا کیسے بھول سکتے ہیں؟ علی حیدر بھائی دیکھیں، علی حیدر بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا حق اللہ نے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو افغانستان میں اعلان ہوا ہے عام معافی کا، وہ تو فتح مکہ کی یاد انہوں نے تازہ کی ہے، وہ عام معافی ان لوگوں کے لیے کہ آپ ڈر کے نہ بھاگیں، اور آپ یہاں پہ امن ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو کچھ لوگوں کے خدشات تھے یا بعض لوگوں کے میں کہوں گا شیطانوں کی شاید امیدیں بھی تھی کہ سول وار ہو، نہیں ہوئی، اللہ نے کرم کیا۔
تو وہ تو انہوں نے ادھر اپنے عام افغان عوام کے لیے ایک عام معافی کا اعلان کیا ہے کہ کسی کو کوئی خدشہ ہو تو ملک سے بھاگنے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک میں سول وار نہیں ہوئی, اللہ نے امن برقرار رکھا. لیکن جہاں تک یہاں کا تعلق ہے, دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, کہ اے ایمان والو تم پہ قصاص فرض کر دیا گیا ہے, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. تو مجھے آپ یہ بتائیں, یہ تو حقوق العباد میں آتا ہے, اگر آپ کا کوئی خدا نخواستہ کوئی مار دے, حکومت پاکستان اس کو معاف نہیں کر سکتی, اس کا بدلہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ قصاص ہے. تو ہمارے جو آرمی پبلک اسکول کے بچے فوت ہوئے, شہید ہوئے, جو ہمارے فوج کے سروں سے فٹ بالیں کھیلی گئیں, جو ہمارے مدرسوں کو نہیں بخشا گیا, ہمارے اسکولوں کو, ہمارے کالجز, ہمارے دفتروں, ہمارے مارکیٹس کو نہیں بخشا گیا, تو جو ہارڈ کور کرمنلز ہیں ان کو کیسے کوئی اس طرح سے معاف کر سکتا ہے؟ وہ تو آئین کے مطابق جو بھی ہوگا. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ سارے تو اس طرح ہارڈ کور کرمنلز نہیں ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ساتھ لگا لیے, پیسے میں سے دے دیے. اب ان کی نہیں میں بات کرتا, لیکن جو مین سرکردہ, اب دیکھیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو ان کی فنڈنگ ہوتی تھی وہ تو اب افغانستان میں تو ان کو سینکچوریز انشاءاللہ نہیں ملیں گی. تو ہندوستان کے جو پلے ہوئے تھے, جو پاکستان پہ جو ہے اٹیکس کرتے تھے, میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ ان پہ فنڈنگ وغیرہ کی جب سلسلے اور سینکچوریز جب بند ہوگی تو یہ انشاءاللہ ڈس بینڈ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے امن آئے گا. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن جو پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے. اب اس کو چاہے کوئی کچھ بھی کہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو اقبال کا خواب تھا کہ ساؤتھ ایشیا کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہے, میں دوبارہ وہ بات کرنا چاہوں جو عمران خان صاحب نے اشرف غنی صاحب کو میں خان ازبکستان میں شاید یہ بات کی تھی, اور یہ ہم سب کی دل کی آواز ہے. دیکھیں دنیا میں افغان قوم کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ افغانستان کا امن عزیز ہو سکتا ہے تو وہ ہم ہیں. اس کی وجہ دو ہیں, ایک برادر اسلامی ملک ہے تو ہم پہ ویسے ہی اسلام کے لحاظ سے اور انسانیت کے لحاظ سے فرض ہے, لیکن دوسرا ہمارے اپنے سٹیکس ہیں. ہمارا سی پیک 100% کامیاب تب ہوگا جب افغانستان میں امن ہوگا اور سینٹرل ایشیا تک ہم جا سکیں گے. تو یہ ہندوستان وغیرہ کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ وہاں امن نہ ہو, ہم وہ آخری قوم ہوں گے دنیا میں جو یہ نہ چاہیں کہ وہ امن ہو. ہم دنیا کی پہلی قوم ہوں گے افغان قوم کے بعد جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, اور یہیں پہ وہ جناب وزیر اعظم صاحب کی بات وہ دل کو لبھانے والی بات ہے کہ وی ول بی پارٹنرز ان پیس ناٹ وار. علی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین اب آپ کے لیے چلتے ہیں کابل. وہاں پر سینئر پاکستانی صحافی ہیں سمیرہ خان صاحبہ موجود ہیں, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ واحد خاتون ہیں جو کہ اس جگہ پر موجود ہیں, مسلسل رپورٹ کر رہی ہیں, مسلسل وہاں کے حالات سے آگاہ کر رہی ہیں. اور کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی تھی سمیرہ آپ کی جہاں پہ فائرنگ بھی ہو رہی تھی, اینڈ یو ور دیئر, سو اٹس ویری بریو آف یو ماشاءاللہ سے. اچھا یہ بتائیے گا, لوگ پہلے تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کابل کے حالات کیسے ہیں. ایک جو پاکستان میں جو چیز دیکھی جا رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, معمولات زندگی رک چکا ہے. طالبان نے گو کے عام معافی کا ایک جنرل ایمنسٹی کا اعلان کیا, اس کے باوجود بھی لوگ سکیپٹیکل ہیں اور ایئرپورٹس کی طرف بھاگ رہے ہیں. آپ نے کیا, آپ وہاں پہ گئی ہیں بطور خاتون بھی, آپ نے دیکھا وہاں پہ, آپ کو کیا رپورٹنگ کرنے کی آزادی تھی جب آپ وہاں پہ رپورٹ کر رہی تھیں؟ تھینک یو سو مچ علی. اور بالکل مجھے پورے افغانستان میں جہاں چاہوں میں جا سکتی ہوں, مجھے کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں ہے مجھ پہ, میں جا سکتی ہوں رپورٹنگ کرنے. بلکہ آج بھی میری ملاقات ہوئی ہے, ذبیح اللہ مجاہد سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے ان سے براہ راست پوچھا ہے کہ کیا آپ لوگ زبردستی برقعے پہنا رہے ہیں, کیا آپ لوگ زبردستی پردہ کروا رہے ہیں چہرے؟ تو انہوں نے مجھے ہنس کے کہا کہ آپ ابھی اتنے راستے سے آئی ہیں, آپ کا چہرہ ڈھکا ہوا نہیں ہے. اسی طرح بہت سی وزارتوں میں بہت سی خواتین تھیں, اور وزارت صحت سے ہم نے شروع کیا تھا ان سے ملاقات کا سلسلہ. کتنی ہی اس میں خواتین کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا, چہرے کھلے ہوئے تھے. کسی کو نہیں کہا ہم دین کو, پچھلے دور میں جو بھی ہوا, اب ہم دین کو کسی بھی صورت بائی فورس جو ہے اس کا اطلاق کرنے پہ یقین نہیں رکھتے. جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی اس کے مطابق ہم چلیں گے, اور آپ بے خوف و خطر آپ جہاں جانا چاہتی ہیں آپ ضرور جائیں. اور کابل ایئرپورٹ کے علاوہ میرا خیال ہے مجھے بتانا چاہیے کہ پورے شہر میں اس وقت اور بھی رپورٹرز ہیں, پورے شہر میں کہیں پر بھی میں نے بالکل بدامنی کی صورتحال نہیں دیکھی. آج میں کوچہ گل فروش سے بھی ہو کر آئی ہوں, جو کہ شہر نو ایک بزنس ہب اسٹریٹ ہے وہ, اور وہاں پر بھی میں نے لوگوں سے بات کی. دکانیں کھلی ہیں, کاروباری مراکز کھلے ہیں, اور ایک شخص نے کہا بھی کہ وہ لوگ جنہیں اپنے ملک سے محبت ہے وہ یہیں رہیں گے,
ہمارے کاروبار یہاں ہیں، آبائی گھر یہاں ہیں، ہم کیسے اپنے آباء و اجداد کی نشانیاں چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ پھر دکانداروں سے میری بات ہوئی ہے، تو جو ایک ایول پکچر پینٹ کی جا رہی ہے باہر کابل کی، وہ نہیں ہے. یہ روشنیوں کا شہر تھا اور ابھی بھی میرا ارادہ ہے میں آپ سے بات کرنے کے بعد جاؤں گی باہر، اور رات کے وقت کاروباری مراکز، شادی ہالز کھل چکے ہیں جہاں تک مجھے بتایا گیا، اور کچھ کاروبار ایسے ہیں اچھا کہ جنہیں ان کے اونرز خود نہیں کھول رہے، جیسے روسی ملبوسات ہیں اور جس طرح بیوٹی پارلرز ہیں. مجھے سننے میں یہ آیا کہ ان لوگوں کو صرف ایک عام اعلان سننا ہے، پہلے وہ مینجمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ نئی گورنمنٹ آئے تو اس کے مطابق پھر ہم اپنے بزنسز کھول سکیں. ٹھیک. اچھا سمیرا، پنجشیر کی حالت جو ہے اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے پاکستان میں کہ طالبان پہنچ چکے ہیں، ویلی کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ کوئی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور جنگ بھی ہو سکتی ہے. آپ کی ذبیح اللہ مجاہد سے بات بھی ہوئی، کیا اس موضوع پر بھی بات ہوئی کہ پنجشیر پر کیا موقف ہے ان کا، کیا کریں گے، چڑھائی کرنا چاہتے ہیں وہ؟ میرا نہیں خیال کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ اپنے جو فوجیں ہیں، لشکر ہیں، وہ تیار رکھو، تو آئی تھنک اسی کی وجہ سے قاری فصیح الدین کی سربراہی میں ایک آرمڈ کنٹینجنٹ بھیجا گیا. سالنگ جو گزرگاہ ہے اس کا محاصرہ کیا ہے پنجشیر کا اسی سالنگ کے مقام پہ، کیونکہ کل ایک بہت ڈیڈلی ایک ایمبوش بھی ہوا ہے مجھے سننے میں آیا ہے طالبان پر. اس میں 10 سے 11 طالب جو ہے انہوں نے وہ جاں بحق بھی ہوئے ہیں، اور اس صورتحال کے باوجود بھی مجھے نہیں کہیں سنائی دیا کہ طالبان نے اندر جا کے یا ویلی میں لوگوں کے اوپر حملہ کیا ہو یا گزرگاہ پر آنے جانے والوں پر حملہ کیا ہو. البتہ 5 راؤنڈ نیگوسیشنز کے آج ہوئے ہیں، اور یہ بھی معلومات ملی ہے کہ آخری راؤنڈ میں علماء دین کو بھیجا جائے گا، جو بڑے ہیں علاقے کے مشران ہیں، جو کہ پشتون روایت ہوتی ہے قبائل کی، اچھا ان کو بھیجا جائے گا. اور سننے میں مجھے یہ بھی آیا ہے علی کے احمد مسعود یہ چاہتے ہیں کہ ان کو 6 صوبوں کی گورنری اور 1 وزارت خارجہ، اس کے علاوہ بھی وزارت شاید مانگی ہے، لیکن وزارت خارجہ پر ان کا اسرار ہے بہت کہ وہ ہمیں ملنی چاہیے. تو یہ آج کی اطلاعات تھی، لیکن حاجی الماس کا میں نے سنا ہے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں یہ ساری جتنی بھی میڈییشن ہے ان کے درمیان میں. تو لیٹ سی کہ صبح تک کیا معاملہ بنتا ہے، مگر کسی بڑی خوریزی کی یعنی اطلاعات احمد بہر مسعود جو ہے حالت وہ انڈر سرٹن کنڈیشنز وہ قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں، ان ٹروس ود طالبان. بالکل ٹھیک. اچھا بالکل طالبان، پاکستانی طالبان کو لے کر کے سمیرا بڑا ایک گفتگو پاکستان میں ہو رہی ہے، نو دیٹ یو آر ان افغانستان، کہ افغان طالبان کس حد تک سیریس ہیں کہ اب افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور یہاں پہ خبریں، پاکستان میں یہ خبریں فلوٹ ہو رہی ہیں کہ افغان طالبان مجبور کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو کہ وہ پاکستانی حکام کے ساتھ کسی معاہدے پہ، کسی ٹروس پر آ بیٹھے تاکہ ایک پائیدار امن کی طرف جو ہے وہ بات آگے بڑھے. کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے وہ مولوی فقیر ایک بڑا یوز کیا جا رہا ہے، اس میں بھی ذرا کلیئرٹی کریں کہ وہ اپریل میں ان کو رہا کیا گیا تھا غنی گورنمنٹ کی جانب سے. ان کو طالبان نے پل چرخی سے رہا نہیں کرایا. پل چرخی میں ایک بڑی تالا توڑ قسم کی مہم ہوئی تھی جب طالبان آئے ہیں، اور اس سے ایک رات پہلے کابل میں جب سیکیورٹی فورسز، پولیس نے اپنے ساری جگہیں چھوڑ دی تھی، تو تب طالبان جو کہ آؤٹ سکرٹس میں، میدان وردگ میں، پغمان میں، پروان میں، اور جو کہ سراؤنڈنگ ایریاز ہیں، بگرام کا علاقہ بھی اس میں آتا ہے، لوگر آتا ہے، تو ادھر سے پھر ان کو حکم ملا کہ شہر میں آ جائیں. شہر میں انتظامی امور درم بھرم ہو چکا ہے اور سیکیورٹی چھوڑ کے جا چکی ہے سب اداروں کو. خاص طور پہ یوناما آفس جو ہے اس کو تھریٹس تھی، تو طالبان نے آ کے خواتین کی وزارت اور یوناما کا کنٹرول سنبھالا. اس کے بعد کی صورتحال میں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک صورتحال یہ بھی بنی کہ پاکستانی طالبان کا ابھی جوڑا جا رہا ہے پل چرخی کی ریلیز کے ساتھ. ایسا نہیں ہے، پل چرخی میں چھوٹے بڑے بہت سے کرمنلز تھے، اس میں طالبان، افغان طالبان کے اپنے لوگ بھی تھے، جن کو اب انڈین میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ افغان طالبان نے آتے ہی پاکستانی طالبان کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ رہا کرا لی. اسی طرح سیم گوز فار پروان جیل. پروان جیل وہ ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جغرافکلی چیزیں صرف انہوں نے رٹ کے نہیں بیٹھنا ہوتا، یہ اس کو جاننا ضروری ہے. پروان جیل بگرام جو ہے علاقہ، بگرام کا علاقہ کابل سے تھوڑے فاصلے پر ہے، 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کا حامد کرزائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے. یہاں پر جو جیل میں بہت نوٹوریسلی ایک تشدد کے واقعات ہوتے تھے افغان طالبان پہ، جن کو امریکی فورسز نے وہاں پر رکھا ہوا تھا اور ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا تھا. اب ان دونوں جیلوں سے انہوں نے اپنے ساتھی رہا کرائے ہیں. ٹی ٹی پی کے لوگوں میں
छोटे क्रिमिनल्स में कितने रिहा हुए हैं वो अभी तक गैर मुसद्दिका है, लिहाजा वेस्टर्न मीडिया का और इंडिया का क्लेम इस पे बेबुनियाद है। अब ट्रूस की बात आती है, ट्रूस के लिए जहां तक मुझे इतलात मिली है, हो सकता है कि मौलवी फकीर जो है वो कदरे नरम शराइत रखें, क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है कि वो खुद भी मजीद अब किसी ईवल साइड पर नहीं बैठना चाहते पाकिस्तान के। उनके नीचे जो कुछ हार्डकोर एलिमेंट्स हैं उसमें शायद कल तक मुझे मजीद मालूमात अगर मिल जाती हैं, मैं चाहूंगी कि मुसद्दिका चीजें आपको बता दूं। उनके नीचे जो छोटे हार्डकोर एलिमेंट्स हैं जो हकीमुल्लाह महसूद के बाद आए थे, उनके हवाले से जो है अभी बातचीत जारी है। और ये भी सुनने में आया है कि वो रेजिस्टेंस का कह रहे हैं, मगर अफगान तालिबान की जानिब से एक प्रेशर है टीटीपी पर कि अगर इसके बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई कार्रवाई होती है तो दे शुड कंसिडर अफगान तालिबान देयर एनिमीज। बिल्कुल ठीक, सही, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा खान, आपने हमें वक्त दिया, वेरी बेस्ट व्हाइल यू आर बीइंग देयर, बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद पाकिस्तानी सियासत खूनी सियासत में तब्दील कैसे हो गई है। सियासत तो एक दूसरे की सियासी मुखालफत का नाम था, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की जान के दर पे क्यों हो चुके हैं, बात करेंगे इस हवाले से वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत कभी भी फूलों की सेज नहीं रही। पाकिस्तानी सियासत में फांसी के फंदे कभी हुक्मरानों का मुकद्दर बनाए गए तो कभी अवामी राब्ता मुहिम के दौरान ही सियासी रहनुमाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। कभी पाकिस्तानी सियासत में भैंस चोरी के मुकदमात में सियासी मुखालिफिन को फंसाया गया, तो कभी बकौल शेख रशीद आवारा क्लाशनिकोफ में बरसों कैद व बंद की सऊबतें उठाना पड़ी। 90 की दहाई में खूनी सियासत के हवाले से ही जानी जाती है। सियासी इंतकाम, मुकदमाबाजी, कत्ल व गारतगरी 90 की दहाई में होने वाली सियासत की पहचान बन चुकी थी। मगर 2007 में एक फौजी हुक्मरान के बाद जमहूरी दौर का आगाज हुआ, मामलात संभलने लगे। मिसाक जमहूरियत के तहत सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात की नज़र से ही देखा जाने लगा। मगर गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तानी सियासत फिर से खूनी सियासत बनती जा रही है। गाली दी जाती है, घेराव किया जाता है, गोली चलाई जाती है, पगड़ियाँ उछाली जाती है, ट्विटर पर ट्रेंड्स बनाकर किसी को चोर तो कभी किसी को गद्दार साबित किया जाता है, किसी की करैक्टर असैसिनेशन की जाती है। बात यहाँ तक नहीं रुकती, पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुकीम सियासतदानों के घरों से बढ़ते बढ़ते शादी की तकरीबात, होटल में निजी लम्हात में दखल जक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज ही यही कुछ मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीब के वक्त देखा गया। जुनैद सफदर की शादी की तकरीब के दौरान होटल के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने नवाज शरीफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी, ये सब होता रहा, मगर मजम्मत की बजाय तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब समझते हैं कि ये सियासी इजहार राय की आज़ादी है। इससे कबल आबिद शेर अली की एक होटल में वीडियो सामने आई थी जिसमें सियासी वर्करों ने उनका घेराव कर रखा था और इस मौका पर दोनों जानिब से खूब गालम गलोच सामने आई। ऐसी सूरत हाल अक्सर लंदन में शरीफ फैमिली की रिहाइश गाह के बाहर अक्सर नजर आती थी और नवाज शरीफ के बेटों और को गालियां दी जाती हैं और उनका घेराव किया जाता है। राह चलते सागदार को रोका जाता है, तंज किया जाता है। मगर हैरत अंगेज तौर पर इस सारी सूरत हाल पर नून लीग की मुखालिफ सियासी जमात यानी हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से मजम्मत सामने नहीं आती। ऐसे वाक़े पर बयान दिया जा सकता है कि ऐसे वाक़यात की मजम्मत की जाती है और तहरीक ऐसे मुजाहिरों की हिमायत नहीं करती, मगर ऐसा कुछ नहीं किया जाता। अक्सर ऐसे मौके पर खामोशी ही नजर आती है। बात लंदन या पाकिस्तान तक महदूद नहीं, नफरत अंगेज सियासत हर में काबा तक जा पहुंची है, जहां सबको अमान हासिल है मगर पाकिस्तानी सियासी लीडरों को नहीं है। 2018 की इंतखाबी मुहिम के दौरान नून लीग के कायदीन को ऐसे ही सियासी रवैयों के बायस गोलियां खानी पड़ी, इन्हें जूते मारे गए, चेहरे स्याही फेंक कर सह किए गए। 2018 के बाद से यही रवैया कौमी असम्बली से सूबाई असम्बलियों तक जा पहुंचा। सियासी इख्तलाफ पर घेराव किया जाता है, गाली दी जाती है, हमले किए जाते हैं। बात सिर्फ गालम गलोच घेराव तक महदूद नहीं रही, बात गोली तक जा पहुंची है। डस्का हालिया ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन भी इसी खूनी सियासत की भेंट चढ़ा दिए गए। हैरत अंगेज तौर पर इसके बावजूद इस सियासी नफरत अंगेजी को कम करने की किसी जानिब से कोशिश नहीं की जाती। जिसका जहां बस चलता है अपनी करनी कर गुजरता है। मजम्मत ना करना, खामोश रहना सिर्फ तहरीक
تحریک انصاف تک محدود نہیں، نون لیگ کی جانب سے بھی اکثر یہی صورتحال نظر آتی۔ وزیر معاون خصوصی شہباز گل لاہور کی عدالت میں پیشی کے لیے آئے تو انہیں ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا گھیراؤ کیا گیا، ان پر سیاہی بھی پھینکی گئی، مگر نون لیگ کی جانب سے ایک بھی حرف مذمت نہیں آ سکا۔ میرا خیال کو سیاہی پھینکی ہے جی، اور باقی آپ ٹھیک ہیں صاحب؟ آپ نے کالے کرتوتوں کی سیاہی پھینک رہے ہیں جی، کیونکہ یہ گنڈا گردی ہے۔ بڑی جرات کے ساتھ میں نے کیا ہے اور میں اس پہ فخر محسوس کرتی، بے شک مجھے اس کے لیے جیل بھی جانا پڑے، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ یہ خلیج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کوئی اس کو کم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سب کیسے رکے گا، کون روکے گا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسی پر بات کریں گے تجزیہ کار اور سیاست پر گہری نظر رکھنے والے صحافی جناب مظہر عباس صاحب سے۔ عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر، خونی سیاست ایک دفعہ پہلے ہم نے 90s میں دیکھی، اب پھر آتی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا ڈسکا کا، اور پھر جو اس طرح سے گالم گلوچ اور کچھ لوگوں پر تو، کچھ سیاست دانوں پر تو جیسے احسن اقبال ہے، ان پہ حملہ بھی کیا گیا، جوتے پھینکے گئے۔ سر، یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ٹرینڈ کو شروع کرنے والا کون ہے؟ شکریہ علی۔ دیکھیے، خونی تو میں نہیں کہوں گا، خونی تو بہت ہی میرا خیال ہے سخت جملہ ہے خونی، کیونکہ خدا نہ کرے کہ ہم بات اس طرف جائے کہ جب گھروں پر حملے ہونے شروع ہو جائیں، جب ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع، پھر تو انارکی ہوگی، وہ خونی کیا، پھر تو انارکی ہوگی۔ لیکن یہ بات الیکشن میں مارے گئے تھے لوگ، آپ کو یاد ہوگا، میں نے اس بنا پہ خونی کہا آپ، لیکن اب تو لوگ مارے جاتے ہیں الیکشن کی پولنگ کے دن۔ دیکھیے علی، آپ نے کہا، دیکھیے ایک تو ہماری جو زبان ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے بحیثیت مجموعی۔ ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے میں یہ خیال نہیں رکھتے کہ ہم الفاظ کا چناؤ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک طرف ہے بات، لیکن ابھی اگر ہم ان واقعات کا جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یا یہ کہ ذاتی طور پہ جس طرح ذاتوں پہ حملے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ محترمہ فاطمہ جناح سے شروع ہوا۔ محترمہ فاطمہ جناح یا بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم بھٹو، بے نظیر بھٹو، پھر آپ کلثوم نواز صاحبہ پہ آ جائیں، پھر کبھی شیری مزاری کو ٹارگٹ کیا، پھر عمران خان کی جو پہلی اہلیہ تھیں جمائمہ خان، ان کے بارے میں۔ تو یہ اگر آپ اس میں ایک قدر مشترک نظر آتی ہے، اور وہ ہے عورت، کہ اگر خاتون سیاست میں آتی ہے تو اس کے سلسلے میں جو ہماری زبان ہوتی ہے اس پہ ہمیں قابو نہیں رہتا۔ ایسی تقاریر میں آپ کو جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، اور بہت سرکردہ رہنماؤں کی جو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ان کا اتنا تجربہ ہے، ان کی جو زبان سنی ہے میں نے جو ہے خواتین کے بارے میں، انتہائی شرمناک رہی ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جیسے اب لندن میں واقعات ہوئے، یا آپ نے سعودی عرب کی بات کی، یہ غیر سنجیدہ طریقہ کار ہے۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، لندن میں کتنے 5-10 ہزار لوگ تو ہوں گے پی ٹی آئی کی، شاید اس سے زیادہ ہوں۔ آپ روزانہ ہائیڈ پارک پر جائیں اور ہائیڈ پارک پہ بھرپور احتجاج کریں، اور اگر آپ فرض کریں آپ نے جو ہے وہ میاں صاحب کی رہائش گاہ کے باہر ہی احتجاج کرنا ہے، تو ہمت کریں نا، پھر برطانوی حکومت پہ زور ڈالیں، برطانوی حکومت کے خلاف مظاہرہ کریں کہ وہ کیوں نہیں ان کے بقول ایک کرمنل کو واپس بھیج رہے۔ پھر جائیں، آپ ہمت کریں، آپ کو اس کی پرائز بھی اگر پے کرنی پڑے تو آپ بڑے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کریں آپ جا کے ہمت۔ لیکن یہ کہ کوئی یہاں سے جا رہا ہے، اس کو جا کے ایک تھپڑ مار دیا، یا ایک جوتا مار دیا، یا اینٹ پھینک دی، جو ہمارے یہاں رہا ہے اس سلسلے میں، یہ غیر سنجیدہ ہے، یہ کوئی اسپونٹینیس چیز نہیں نظر آتی۔ اچھا، مجھے ایک اور بات پہ بڑی حیرانی ہے مظہر صاحب، کہ دیکھیں اگر تو انہوں نے لوٹا ہے پیسہ پاکستان کا، اور پاکستان میں جو بھی صورتحال اس وقت ہے بقول حکومت کے، وہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت کی کریٹ کی ہوئی ہے، تو بھگت تو پاکستانی رہے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سب سے زیادہ غصہ جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کو زیادہ غصہ ہے اس بات کا، اور وہ لندن میں رہنے والے، برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ اور اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام پاکستانی، مطلب مجھے نہیں لگتا یہ لوگ پی ٹی آئی کے ورکرز سے، یہ عام پاکستانی تھے جو راہ چلتے ساکھ ڈار کو روک لیتے ہیں، یا عابد علی کو ریسٹورنٹ میں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، عام پاکستانی ہے۔ یہ سیاست نے ایک عام پاکستانی کو بھی اتنا متحرک کر دیا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ کسی کی پرائیویسی کو بریچ کرے گا تو اس کا سیاسی رائٹ بن چکا ہے۔ یہ نہیں تو وہ پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو طریقہ ہے، فرض کریں وہ پلٹ کے پھر لڑائی ہو جائے، پلٹ کے آپ وہ کر دیں، یہ جو ہے نا، یہ ہے سیلفی سائیڈ،
सेल्फी तरीका, मोबाइल की एक वीडियो बना ली, बस आप खुश हो गए, मेरी दिल की तस्कीन हो गई, मैंने एहतजाज कर लिया। लेकिन अगर कोई वही पीटीआई पार्टी कॉल देगी एहतजाज की, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है मदन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। सिंध में स्कूलों की मुसलसल बंदिश के बाद हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। स्कूल तंजीमें, सिविल सोसाइटी और वालिदैन स्कूलों में बंदिश के फैसले को बिला जवाज करार दे रहे हैं। मुजाहिरीन समझते हैं सिंध में कारोबार हो सकता है, शादी की तकरीबात हो सकती हैं, सियासी जलसे हो सकते हैं, मजहबी तकरीबात हो सकती हैं, तो तालीमी सिलसिला क्यों बहाल नहीं हो सकता? स्कूल मालिकान एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाजन स्कूल खोल रहे हैं। अलामती एहतजाजी क्लासेस लगाकर सिंध हुकूमत के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। सिंध में गुज़िश्ता 2 सालों में कोरोना वबा की वजह से तालीमी सरगर्मियां पाबंदियों की जद में हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सिंध हुकूमत ने स्कूलों को 23 अगस्त से खुलवाने का फैसला किया था, ताहम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बाद अज़ां ऐलान किया स्कूल 23 की बजाय 30 अगस्त से खोले जाएंगे और साथ ही नई शराइत भी आयद कर दी। कोरोना वैक्सीन के शर्त स्कूल टीचर्स और स्टाफ की हद तक बात रखने की बजाय स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन पर भी वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने की शर्त आयद कर दी। टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स जो स्कूल भेजेंगे वो वैक्सीनेशंस कराएं। इंशाअल्लाह ताला 100% वैक्सीनेशन, यानी स्कूल का स्टाफ, टीचर्स और बाकी स्टाफ और बच्चे। अगर मैं अपना बच्चा भेजना चाहता हूं तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरदार अली शाह का कहना था कि मैंने और वजीर आला ने फैसला किया है कि वो स्कूल्स जहां अमले और असातिज़ा की 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है इन्हें 30 अगस्त से खोल दिया जाएगा। बाकी स्कूल्स जैसे ही वैक्सीन रिपोर्ट जमा करवा देंगे इन्हें खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। वज़ीर तालीम सिंध के मुताबिक 50% हाजिरी के साथ हफ्ते के 6 रोज स्कूल खुलेंगे। 3 दिन एक शिफ्ट होगी और 3 दिन दूसरी शिफ्ट होगी। PCR टेस्ट की सहूलत फराहम की जाएगी ताकि स्कूल में कोई केस ना आए। 30 तारीख मंडे से हम स्कूल ओपन कर देंगे वो जिनकी 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। जब तक 100% वैक्सीनेशन का सबमिट नहीं करवाएंगे कि उनकी वैक्सीनेशन उसके स्टाफ की अभी तक पार्शल हुई है, आधी हुई है, आधी नहीं हुई है, 70% हुई है, 30% ये हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि नॉन वैक्सीनेटेड जो है स्टाफ हम उसको अलो करें वहाँ पे। सरदार अली शाह का मौक़िफ़ जरूर सामने आया है कि किस्ताहाल ये वाज़े नहीं किया गया कि वालिदैन को अब भी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे या नहीं। सिंध हुकूमत कोरोना वबा के बायस तालीमी सरगर्मियों पर पाबंदी पर इसरार करती नजर आती है, मगर इनकी इस पॉलिसी से वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद मुत्तफिक नजर नहीं आते और सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी सरगर्मियों को ज्यादा अरसा तक बंद रखने के फैसले को NCOC के मौक़िफ़ के बरखिलाफ समझते हैं। यही मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ सिंध के दीगर रहनुमाओं का भी है। इनके बच्चों को ये जाहिल खुद रखना चाहते हैं। सब कुछ हो रहा है सिंध में, शादियां हो रही हैं, बाजार खुले हैं, सब कुछ खुला है, नहीं खुले थे स्कूल नहीं खुले। ये तालीम दुश्मन पार्टी है। इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में छोटे छोटे बड़े जलसे हो सकते हैं लेकिन स्कूल्स नहीं खुल सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वालिदैन को अब घरों से बाहर निकलना चाहिए, टीचर्स को घरों से बाहर निकलना चाहिए, स्कूल्स की जो एसोसिएशंस हैं उनको सूबाई हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना चाहिए। बात करेंगे इसी हवाले से ऑल सिंध स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब तारिक शाह साहब से। शाह साहब शुक्रिया। शाह साहब ये बताइएगा कि अब इस वक्त आपका लाहे अमल क्या है? क्या आपको ये अश्योरिटी मिल चुकी है कि वालिदैन के सर्टिफिकेशन ज़रूरी होगी, और अगर ज़रूरी है उसको आप इंश्योर किस तरह करेंगे 30 अगस्त से पहले? दूसरा ये कि जो इसके अलावा SOPs है जिसमें बच्चों को SOPs पे अमल करवाना, स्टाफ की वैक्सीनेशन, क्या वो मुकम्मल कर ली गई? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देखें ऑन बोर्ड लेने के लिए। देखिए आज जो है हमारी मिनिस्टर एजुकेशन से बात हुई है वो यही हुई है कि अब मंडे से इंशाल्लाह तालीमी इदारे 100% खुल जाएंगे, लेकिन उसमें बस एक कंडीशन ये है कि हमें तमाम असातिज़ा को वैक्सीनेट करवाना होगा। 85% हमारे असातिज़ा वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, लेकिन जो 15% रहते हैं इंशाल्लाह हम उनको भी इस एक हफ्ते के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक बात यह है कि वालिदैन की वैक्सीनेशन का, तो वो देखें वो जिम्मेदारी हम पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने फॉर द कॉज ऑफ नेशन जो है हमने ये जरूर कमिट किया है कि हम वालिदैन को कहेंगे कि आप वैक्सीनेट हों, अपने वैक्सीनेशन कार्ड स्कूल में जमा करवाएं, और इसके साथ साथ जो है हम उनको मोटिवेट भी करेंगे, क्योंकि देखें ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारी पूरी नेशन जो है
وہ ویکسینیٹ ہو جائے, کیونکہ اگر 85 to 90% ہماری نیشن ویکسینیٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ہم آٹومیٹکلی ہرڈ امیونٹی کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پر جو ہے لاک ڈاؤن بالکل نہیں ہوگا پھر. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا, کیا اب یہ مینڈیٹری نہیں رہا ہے کہ والدین کو اپنی سرٹیفکیشن پروف کرنی ہے؟ دیکھیں مینڈیٹری نہیں رہا ہے, ہمیں صرف جو ہے وہ حکومت سندھ کے صحت ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ساتھ دینا ہے اور ہمیں اپنے صرف پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے اور ان کے ویکسینیشن کارڈ طلب کرنے ہیں, کیونکہ آگے جا کر ہو سکتا ہے جیسے سم کارڈ بلاک کرنے کا کہا گیا تھا یہ ریسٹرکشن بھی آ جائیں, لیکن ابھی تک تو یہ ہے کہ ہمیں ایک موٹیویشن ایک گائیڈنگ پرنسپل کا کردار ادا کرنا. اچھا ویسے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, سجیشن ہے, آپ لوگ زیادہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں, میں خود بھی والد ہوں اور مجھے پتا ہے بچوں کے اسکول کے معاملات کیسے ہوتے ہیں. والدین پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ اگر وہ سرٹیفکیشن نہیں دکھائیں گے تو ان کے بچے کو اسکول نہیں آنے دیا جائے گا یا ان کی انرولمنٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم کریں گے تو یہی کہ جو بھی اساتذہ جو بھی بچہ ہمارے اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کا ویکسینیشن کارڈ سبمٹ ہو جائے. اس میں شاید ہم اپنی طرف سے پالیسیز بھی نکالیں, ابھی مرتب کی جا رہی ہیں کہ ہم ایک ٹائم ڈیوریشن بھی والدین کو دے دیں کہ کم از کم جو نیو ایڈمیشن ہے ان کو تو ویکسینیشن کارڈ دینا لازمی ہوگا, لیکن جو ایگزسٹنگ بچے ہوں گے ان کے کارڈز کو ہم جمع کرنا شروع کریں گے, کیونکہ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے, یہ بہت آسان کام نہیں ہے کہ اگر ایک اسکول کے اندر کم از کم 500 بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ 1000 کارڈ ہمیں جمع کرنے, تو اس میں وقت لگے گا. لیکن ہاں نیو ایڈمیشن جتنے بھی ہوں گے ان پہ یہ کنڈیشن ضرور لگائی جائے گی کہ تمام نیو ایڈمیشن جو اسکول میں بچے ہیں وہ ویکسینیشن کارڈ اپنے والدین کا جمع کروائیں. مطلب بالکل ایسا ہو سکتا ہے, مطلب اگر یہ 500 بچوں کے والدین وقت پہ فیس جمع کراتے ہیں اور اگر نہیں کروائیں گے تو نام کٹ جائے گا, تو اسی طرح سے وقت پہ ان کو سرٹیفکیشن بھی جمع کروانی ہوگی, نہیں کروائیں گے تو نام کٹ جائے گا, اس طرح کا ہو بھی سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا 2 سالوں میں نقصان کتنا ہوا تعلیم کا, اور ڈیفینیٹلی کیونکہ اسکولنگ سے ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے, اساتذہ کی سیلریز بھی جاتی ہیں, جو اسکول مالکان ہیں ان کو معاشی نقصان بھی ہوا, تو اوور آل کتنا نقصان ہوا شاہ صاحب؟ دیکھیں اس کو کیلکولیٹ ابھی کیا جا رہا ہے, لیکن میں آپ کو رف ایسٹیمیٹ بتاؤں کہ 20% ہر اسکول کے اندر انرولمنٹ کم ہو گئی ہے. مطلب 20% انرولمنٹ کم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ 20% بچے جب کم ہو جاتے ہیں تو اوبیسلی مالی اعتبار سے بھی اسکول اتنا اسٹینڈنگ نہیں کر پاتا. دوسری چیز تعلیم کی جہاں تک بات کی جا رہی ہے تو دیکھیں بچے 3-4 سال پیچھے جا چکے ہیں, ہم یہ خود نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ایگزسٹنگ بچے جو ہیں ان کے اسٹینڈرڈ لرننگ آؤٹ کم اچیو نہیں ہو رہے ہیں, اور ہمارے بورڈ ایگزامز میں جب دیکھا گیا کہ بچوں کو پہلے پاس کر دیا گیا اور اب صرف 2 پیپر لے کر ریزلٹ بنا دیا جائے گا, اس میں بھی کہہ دیا گیا کہ اگر بچے فیل ہوئے تو پاسنگ مارک دے دیے جائیں گے, تو ایک ڈیزاسٹر ہے, اور یہ ڈیزاسٹر آپ کو آگے آنے والے بہت سالوں تک نظر آئے گا. لیکن بس ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک شکایت ہے جی, ایک میں عرض کرتا چلوں, ایک شکایت ہے جو اساتذہ کی طرف سے سننے کو ملتی ہے, مجھے میسیجز بھی آتے ہیں ڈھیروں کہ دیکھیں ان کی تنخواہیں نہیں ٹائم پہ دی جا رہی. اب آن لائن کلاسز تھیں, اس سے پہلے اسکول ویسے بند تھے لیکن آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں, باقاعدگی سے اسکول جو ہے وہ فیس لے رہے ہیں بچوں سے, ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی لے رہے تھے. اسکولس کے اوور ہیڈز نہیں ہیں, جب وہ بند پڑے ہیں آن لائن کلاس ہے تو مطلب اوور ہیڈز اسکول کو برداشت نہیں کرنا پڑ رہے, مگر اس کے باوجود اساتذہ کو ان کی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے, 3-3 4-4 مہینے تک رکی ہوتی ہے. اس کو سیٹل کیوں نہیں کیا جاتا سر؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے, اور یہ عمومی طور پر یہی پرسیپشن رکھا جاتا ہے کہ اسکول کے اوور ہیڈز کم ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں تو اسکول جو ہے اس کے بعد بہت سرپلس اماؤنٹ جمع ہو چکا ہوگا. لیکن ٹھیک ہے طارق صاحب, وقت چونکہ بہت کم ہے, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان الیکٹورل ریفارمز کو لے کے, خاص طور پہ الیکشن ریفارمز میں جو ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے اس کو لے کر کے لگتا ہے معاملہ سلجھنے جا رہے ہیں. پوچھیں گے اپوزیشن کے نمائندے سے ہی اس وقفے کے بعد. ناظرین, حکومت اور اپوزیشن میں معاملات کسی طور پر سلجھتے نظر نہیں آ رہے. حکومت آئندہ انتخابات کے لیے جو اصلاحات لانا چاہتی, اپوزیشن انہیں یکسر مسترد کر دیتی ہے. حکومت سمجھتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے انتخابات میں دھاندلی روکی جا سکتی ہے, اپوزیشن کہتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ سے ہی تو دھاندلی کی جائے گی.
हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कराती है, अपोजिशन इस पर एतराज़ कर देती है। हुकूमत कहती है इस मशीन को पहले एक बार देख तो ले, अपोजिशन इनकार कर देती है। हुकूमत कहती है आपके जो भी एतराज़ात हैं इन पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अपोजिशन इस पर भी राज़ी नहीं होती। यही इसरार और इनकार कई माह से चल रहा है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा। अब एक बार फिर अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात को इंतखाबात पर डाका डालने का मंसूबा करार दिया और हुकूमत के खिलाफ रैलियों और जलसों का ऐलान कर दिया। निहाद इलेक्टोरल रिफॉर्म इस मुल्क के अंदर पेश किए जा रहे हैं जो आइन से मुतसादिम है, जो कानून से मुतसादिम है और जो जिनका एक अक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सूरत में आज उसकी तशहीर करने की कोशिश की जाती है। ये सिर्फ एक तरीका है इलेक्शन की चोरी को सहूलत देना। PDM इसको पहले ही रद्द कर चुकी है और आज तमाम जमातों ने फिर इस बात पर इत्तफाक किया। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो इंतखाबी इस्लाहात पेश कर रही है वो आइन से मुतसादिम है, लेकिन हुकूमत कहती है अपोजिशन बगैर देखे और बिला सोचे समझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की मुखालफत कर रही है। जो इल्ज़ाम अपोजिशन हुकूमत पर लगाती है वही इल्ज़ाम हुकूमत भी अपोजिशन पर लगा रही है। यानी हुकूमत कहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत करके अपोजिशन माजी की तरह बैलेट बॉक्स चुराना चाहती है, अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं ये दुनिया के बेशुमार ममालिक में इसका इस्तेमाल हो रहा है और मैं समझता हूँ कि कोई इसको हैक नहीं कर सकता और इसको देखे बगैर इसको मुस्तरद कर रहे हैं। आए उसको देखें, उसको डेमो को देखें। जो इलेक्शन हो उस इलेक्शन को तमाम लोग उसकी शफाफियत के साथ उसको जो है कबूल करें और मैं समझता हूँ उसके लिए EVM ज़रूरी है। बात करेंगे इसी हवाले से मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब से। मियां साहब शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर मसला क्या आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। वोटिंग मशीन को उसका बाकायदा ब्रीफ आपको भी किया गया, डेमो दिखाया गया कि जी इससे धांधली नहीं हो सकती है। आपको इसे एक्सेप्ट करने में आखिर मसला क्या है? अली हैदर ये बात मान भी लूं कि इसका मसला नहीं है क्योंकि मेरा ये मसला नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नहीं वो भी आपने मुझसे आवाज उठाई ना। मैं अर्ज करता हूँ ना जी, हमारा मसला इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। अच्छा, हमारा मसला RTS का बैठना नहीं है। हमारा मसला जो है वो नहीं है कि आप धुंध छा जाती है तो नताइज कैसे बदल जाते हैं। हमारा इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि 73 सालों में पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना इलेक्शन नहीं हुए। हमारा मसला क्या है कि हम ये कहते हैं कि 58(2)B बनाने वाले कब उसको इस्तेमाल करते रहे और जब 58(2)B का खात्मा हो जाता है तो उसके बाद नए तरीके ढूंढ लिए जाते हैं। हम ये कहते हैं कि उस माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है। और ये आप क्या किसको रहे हैं? जो 58(2)B बनाते हैं और जो इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं वो ठीक है, इस्तेमाल हुई खत्म हो गई ना सर, वो तो खत्म हो गई। नहीं सिलसिला वो तो चीज ही खत्म हो गई। यार मेरी यार सुन लेना, हाँ ये सिलसिला रुका नहीं है। इशू ये है, मैं आपको यही तो कहना चाहता था। अच्छा, इसका मतलब है कि ये बहस अलग है सर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तो फिर मान लेना, फिर उसका देखिए अगर तो वो उन लोगों का वजूद अभी भी कायम रहा जैसे कि आप कह रहे हैं कायम है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो या ना हो फर्क तो पड़ेगा। ये है असल। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो आने दे कम से कम। ना भाई आप मुझे ये बताएं कि कोई सबूत छोड़े ही ना। फिर आप ये तो मानते हैं ना कि इससे पहले जो कुछ होता है जो मैं गिनवा रहा हूँ, असल इशू वो है। असल इशू है माइंडसेट का। असल इशू ये है कि आप 73 सालों में वोट को इज्जत नहीं देते, आप 73 सालों से वोट की कदर नहीं करते, आप 73 सालों से जो वोट मैं आपको देता हूं आपका निकलता नहीं, आप हुकूमत नहीं बनाते। वो ये तो कह रहे हैं इस और अगर मशीन के जरिए अब ये मुमकिन नहीं होगा सर। यार मुझे ये बताएं, आपने यूज किया अभी तक? आपने देखा है उसका डेमो देखा है आपने? इसको हैक करना इतना आसान कैसे होगी हैक? मेरी वो कहते हैं इंटरनेट लगा ही नहीं हुआ इसके साथ। अच्छा अगर इस बहस में मैं पढ़ूं ना, हालांकि ये मेरा इशू नहीं है, मैंने जो बताया आप मान नहीं रहे ना उस मशीन को, इस बुनियाद पे नहीं मान रहे कि वो हैक हो जाती है। बुनियाद पे नहीं, मैं उस माइंडसेट की वजह से नहीं मान रहा। मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूं जो आप कभी 58(2)B की शक्ल में इस्तेमाल करते हो, कभी RTS सिस्टम की बात करते हैं, कभी आप इस्तेमाल करते हो धुंध छा गई। मैं ये कहता हूं कि अगर ये आपका माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले आए, आप कुछ और बना लें,
جو دنیا میں آج تک چیز استعمال نہیں ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیں، مگر جب تک آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں گے کہ ہم نے آزادانہ انتخابات ہونے... میاں صاحب سوری وقت بہت کم ہے، بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان۔